الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر تشریف لے گیا اور جبریل امین میرے ہمراہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا، بہت سی نشانیوں کو دیکھا، جس میں دوزخ اور جنت کو بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات بھی دیکھے اور خوشبوئیں بھی دیکھیں اور وادی جنت کو بھی نظارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا۔ اور وہاں پر جو آج خاص واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ انواع و اقسام کے خوبصورت، لذیذ اور بڑے پرتکلف اور جن کی خوشبو انسان کو بھوک لگا دے وہ کھانے تیار ہو کر ایک طرف پڑے تھے، اور لوگ ساتھ میں پڑے ہوئے ایک گند کو کھا رہے تھے، ایک بہت بری چیز کو کھا رہے تھے کہ جو کہ نہ زیبا تھی اور نہ پسندیدہ تھی اور بدبودار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کیا ماجرا ہے کہ خوبصورت، لذیذ، اچھا اور پرتکلف اور صحت بخش کھانا ایک طرف پڑا ہے اور دوسری طرف یہ غلیظ کھانا کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ شادی شدہ لوگ ہیں کہ جو گھر میں خوبصورت بیوی کو، حلال بیوی کو اور پاکیزہ اور جو ان کے نکاح میں جو عورت ہے اسے چھوڑ کر ایک نامحرم عورت کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر اس سے خلوت کرتے ہیں اور جا کر اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور جا کر اس کی قربت کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضور یہ وہ لوگ ہیں۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ناپسندیدہ عمل کو ناپسند کیا، اس عمل کو، اور ارشاد فرمایا کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں کہ جب ایک مرد کے پاس اس کی بیوی موجود ہو، اس کے پاس وہ موجود ہو اور ہم وقت اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی اور اس کے پاس موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ برائی کی طرف جائے اور مائل ہو، تو آپ اس بات کا تصور کریں یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ پاک نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب غیر شادی شدہ بندہ، جب کنوارا بندہ کسی کے ساتھ زنا کرے اور بدفعلی کرے اور برا کام کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی یہ برا عمل کرے اور برا فعل کرے اور غلط کاری کرے اور کسی دوسری عورت کے ساتھ تنہائی میں ملاقاتیں کرے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے تب تک سزا دی جائے جب تک اس کا جسم، اس کی روح جدا جسم سے نہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک اسے سزا دی جائے، تب تک سزا دی جائے جب تک اس کا جسم روح سے الگ نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی موت واقع ہو جائے تب اسے چھوڑا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اس فعل کو ناپسند فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ آپ خود اندازہ لگائیے، مسلمان جو ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اگر میں انسان تو سارے ہیں، کیا یہودی انسان نہیں؟ کیا عیسائی انسان نہیں؟ کیا غیر مذہب، غیر مسلم ہندو انسان نہیں؟ انسان تو سبھی ہیں، لیکن مسلمان ان میں نمایاں شخصیت کا مالک کس سبب سے ہے؟ فقط اسی سبب سے ہے کہ اس کا کردار ہے۔ تو کردار کا تعین کس سبب سے کیا جاتا ہے؟ اسی سبب سے کہ خالق کائنات نے آنکھوں سے جسے دیکھنے سے منع کر دیا اور اس شخص نے اپنی نگاہوں کو اس طرف سے پھیر لیا، وہ با کردار ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں سے جس کو نقصان دینے سے خالق کائنات نے منع فرما دیا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، وہ با کردار مسلمان ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات
یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم میں یہ بات مشہور ہے، شاید یہ بات میں نے پہلے کی ہو، لیکن دوبارہ یہاں پر ضروری ہے کر دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ بات ہم میں بھی مشہور ہے کہ ارشاد فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی نامحرم عورت آ جائے اور مرد اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے تو ارشاد فرمایا نامحرم ہو دیکھتے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، اور ارشاد فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ خالق کے کائنات اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، ایمان کی لذت نصیب فرمائے گا، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے بہت بڑا۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ ایک نظر دیکھنا حضور علیہ السلام نے حلال قرار دیا، فرمایا کہ پہلی نظر تمہاری نظر ہے، دوسری نظر سے دیکھنا، دوسری بار دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان یہ مغالطہ ہے کہ اگر پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن یہ بات دیکھیے کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور ادھر سے آنے والا ایک شخص یا ایک عورت لباس کے اعتبار سے ہو یا چال کے اعتبار سے ہو یا میری طرف آنے کے اعتبار سے، مجھے یہ تو علم ہو جائے گا کہ آنے والا شخص مرد ہے یا عورت، آنے والا مرد ہے یا عورت ہے، یہ تو مجھے علم ہو جائے گا۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کون ہے، بولنے پر پتہ چلے کہ میری بہن ہے، بولنے پر پتہ چلے میری ماں ہے، بولنے پر پتہ چلے کہ میری بیٹی ہے، بولنے پر پتہ چلے کہ میری بیوی ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ کون ہے مجھے علم ہو جائے گا سامنے دیکھتے ہوئے بھی کہ اس طرف سے وہ آنے والا مرد ہے یا آنے والی عورت، یہ علم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ اب جب کہ مجھے علم ہو گیا کہ آنے والی ایک زن ہے، ایک عورت ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اب اس کی طرف نگاہ کرنا پہلی نظر دیکھنا بھی اب شیطان کی نظر ہے۔ اب پہلی نظر کہ یہ میں سوچ کر دیکھ لوں کہ پہلی نظر تو معاف ہے، اب پہلی نظر معاف نہیں ہے، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ سامنے والی ایک عورت، سامنے والا ایک مرد، جب میں پہچان چکا ہوں اب پہلی نظر بھی جانا یہ مجھے گناہگار کر دے گی۔ تو اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق کس نسبت سے ہوتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق، نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا تعلق نگاہ کے دیکھنے سے ہوتا ہے، کہ جب نگاہ دیکھی اور واپس نہ لی اور نہ جھکائی تو ارشاد فرمایا کہ یہاں سے انسان پھر برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس قدر مہربانی فرمائے کہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔